اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے سامعین محترم، واجب القدر، عزیزان، بزرگان، دوستان، ہمارا جو سلسلہ گفتگو تفسیر روائی کے مطابق سورہ بقرہ کی 58 سے لے کر 62 آیت تک یہ سلسلہ، یعنی ہم نے کل ایک حصہ بیان کیا ہے، آج اسی حدیث 1 نمبر کا کچھ حصہ اور باقی حدیث اس کے ضمن میں لے کے آئیں گے۔ آپ لوگ سنیں اور اس کو استفادہ کریں تاکہ آپ لوگ بھی آخرت بنائیں اور ہم بھی آخرت بنائیں۔ تو ہمارا گفتگو سلسلہ یہاں سے شروع ہونا ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم بھی ایسا کام مت کرو جو بنی اسرائیل والے کر رہے تھے، بس تم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمات کو ناپسند نہ کرو اور اللہ تعالیٰ پر ناراحتی کا اظہار نہ کرو۔ پس جب تم میں سے کوئی بندہ رزق یا زندگی میں کسی ایسی چیز میں مبتلا ہو جائے کہ جس کو تم پسند نہیں کرتے تو اس کو کسی چیز کا جزیہ یا بدلیہ مت قرار دو، شاید وہ تمہیں ہلاک کرے یا موت دے دے، لیکن یہ کہو اللہم بجاہ محمد وآلہ الطیبین، کہ اے میرے رب، تجھے محمد اور ان کی پاک و طاہر آل کا واسطہ گریہ کام اگر یہ کام جیسے میں پسند نہیں کر رہا میرے لیے خیر ہے تو مجھے پر اپنا فضل و کرم نازل فرما اور مجھے اس پر صبر عطا فرما اور مجھے اس کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما اور میرے اس کے ساتھ قیام کو آسان فرما، اور اگر اس کے خلاف میرے لیے خیر ہے تو اس کا مجھ پر کرم فرما اور مجھے اپنی قضاء و قدرت پر ہر حالت میں راضی قرار فرما۔ پس تمام حمد تیری ہے، کیونکہ یہ جب تو نے کہہ دیا ہے کہ یہ میری تقدیر ہے تو میرے لیے اس کو میسر فرما جو میرے لیے خیر ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، گناہوں میں انہماک سے بچو اور گناہوں میں سستی سے بچو، کیونکہ گناہ رسوائی کا موجب بنتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے صاحب کو اس سے بھی بری جگہ واقع قرار دیتے ہیں۔ ہمیشہ گناہ نہ کرو ورنہ سست ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے اور بہت برے جگہ میں واقع ہو جاؤ گے، اور وہ ہے کہ تم وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی ولایت کو رد کرنے تک پہنچ جاؤ گے، یعنی کثرت گناہ اس کا موجب بن جائے گا کہ تم علی علیہ السلام کی ولایت کو رد کرو گے اور نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے نبوت کو رد کرو گے اور متواتر گناہ کرنے میں توحید خدا کا انکار کر جاؤ گے اور اللہ کے دین اور اس دین کا انکار کرو گے۔ پھر اللہ نے فرمایا، ان الذین آمنوا، تحقیق وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے فرض شدہ
ولایت علی ابن ابی طالب اور ان کی آل کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں، والذین ہادو اور وہ جو یہودی ہیں، والنصارى اور وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ دین خدا کی مدد کرنے والے ہیں، عیسائی اور والصابئین یعنی وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ دین خدا کے عاشق ہیں، حالانکہ یہ بھولے ہوئے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ ان میں سے جو من آمن باللہ یعنی ان کفار میں سے جو بھی اپنے کفر کو چھوڑ دے، اور ان مومنین میں سے جو بھی آئندہ کی زندگی میں اس پر ثابت رہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام اور ان کے خلفاء جو ان کی پاک آل سے ہوں گے، ان کے بارے میں کیسے ہوا عہد پیمان کے ساتھ وفا کریں، ان مومنین میں سے نیک اعمال انجام دیں، ان پر قیام کے دن ان کے رب کے نزدیک ثواب و اجر عظیم ہے، اور آخرت میں ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، جبکہ وہاں پر فاسقین خوف زدہ ہوں گے۔ جب ان کے مخالف مخزون و غم زدہ ہوں گے، ان پر کوئی حزن نہیں ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوگا جو اللہ کی مخالفت میں ہو، جس کے کرنے سے خوف ہو، اور نہ ہی ان پر کوئی حزن ہوگا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے ایک شخص کی طرف دیکھا کہ اس پر خوف کے آثار ظاہر ہوتے، پس آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بندے خدا، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اپنے گناہوں سے ڈرو، اور اللہ کے عدل سے ڈرو، جو وہ اپنے ظالم بندے کے ساتھ کرے گا، اور جو اس نے تکلیف دی ہے اس میں اس کی اطاعت کرو، یعنی جو اس نے امر نہیں کی ہے اس میں اس کی اطاعت کرو، اور اس کی نافرمانی نہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اس کے بعد اس سے نہ ڈرو، کیونکہ وہ ظلم نہیں کرتا، اور کسی کو اس کے حق سے زیادہ عذاب نہیں دے گا، الا یہ کہ برے انجام سے ڈرو، وہ تبدیلی کرے گا یا تغییر پیدا کر دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ اس کی طرف سے برا انجام سے امان میں رہے تو جان لو جو تیرے پاس خیر اور نیکی و اچھائی آتی ہے وہ اس کے فضل سے ہے اور اس کی توفیق کے ساتھ ہے، اور جو برائی تجھے ملتی ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ نے تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیا ہے، اور بچو اس سے کہ وہ تجھے تیرے حال پر چھوڑ دے۔ تو لہٰذا میرے محترم سامعین، ہمیں بھی چاہیے ہم اس برائی سے بچیں کہ خدا ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دے اور ہم گمراہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں جناب ابو حمزہ نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت یوں لے کر آیا تھا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پس وہ لوگ جنہوں نے آل محمد کے حق میں ظلم کیا تھا، انہوں نے اس قول کو اس کے ساتھ جو ان سے نہیں کہا گیا تھا، پس پھر ہم نے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے آل محمد علیہ السلام کے حق میں ظلم کیا تھا، ان پر آسمان سے عذاب کو نازل فرمایا، اور یہ عذاب ان کے اس فسق کی وجہ سے تھا جو وہ کر رہے تھے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث میں
جناب علامہ عیاشی نے اپنی تفسیر میں سلیمان جعفری سے نقل کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سنا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قول وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور تم حتہ کہو ہم تمہارے حت یعنی خطائیں معاف کریں گے۔ اس کے ذیل میں فرمایا کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے باب حتہ ہم اہل بیت ہیں۔ اسی طرح دوسری ایک حدیث میں آیا، جناب اسحاق نے نقل کیا ہے کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، تم حتہ کہو، حتہ یعنی ہم سے مغفرت طلب کرو، یوں کہو اغفر لنا، تو ہمیں بخش دے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث جناب زید حشام نے صفان سے اور انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا حضرت جبرائیل اس آیت کو یوں لے کر نازل ہوئے تھے، فبدل الذین ظلموا آل محمد حقهم قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا آل محمد حقهم رجسا من السماء بما كانوا یفسقون، پس جن لوگوں نے آل محمد کے حق میں ظلم کیا انہوں نے اس کو بدل دیا اس کے ساتھ جو ان کو نہیں کہا گیا تھا، اور پھر ہم نے ان پر جنہوں نے آل محمد پر ظلم کیا تھا ان پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا، اور وہ ان کے فسق کی وجہ سے تھا جو وہ انجام دیتے رہے۔ اسی طرح جناب صفوان جمال نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ سے کہا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تم دروازے سے سجدے کرتے ہوئے گزرو، داخل ہو جاؤ اور حتہ کہو، پس جو ظالم تھا اس نے اس قول کو اس میں تبدیل کر دیا جو ان سے نہیں کہا گیا تھا۔ تو اسحاق ابن عمار نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، اور یہ عذاب ان پر اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو بغیر جرم و خطا کے قتل کرتے تھے، اور پھر ان کی نافرمانیاں اور حق سے تجاوز کی وجہ سے تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ انبیاء کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے تھے، مارتے تھے، ہاتھوں سے نہیں مارتے تھے اور نہ ہی ان کو تلواروں سے قتل کرتے تھے انبیاء، لیکن وہ انبیاء سے احادیث کو سنتے تھے اور پھر ان کو نااہل لوگوں کے ساتھ اس کی اشاعت کرتے تھے تاکہ ان کا مواخذہ اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ پس جاہل ان کو قتل کر دیتے، پس وہ ظلم و ناحق قتل ہو جاتا تھا۔ اس لیے کہ جناب محمد یعقوب کلینی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث یونس سے اور انہوں نے ابن سنان سے اور اس نے اسحاق ابن عمار سے اور اس نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام اس آیت کی تلاوت کرتے ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، اور ان کے لیے اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ سب ان کی نافرمانی اور حق سے تجاوز کرنے کی وجہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ
انبیاء کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کرتے تھے اور نہ ہی تلوار مارتے تھے، لیکن ان کی احادیث کو سننا اور ان کو نااہل لوگوں کے سامنے نشر کرتا، جس کی وجہ سے ان کا مواخذہ ہوتا اور ظلم و ناحق قتل کر دیے جاتے۔ تو یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ تیسرے حصے کو ہم پھر بیان کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل